السلام علیکم ناظرین، تین میں خوش آمدید. اور تین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زبیر علی خان صاحب روح بصحت ہو کر واپس آ چکے ہیں. ویلکم بیک زبیر صاحب. تھینک یو سر. اور ایک اور اچھی خبر پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ ہے کہ عمران خان سے جیل میں جو ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی تھی وہ پابندی ہٹ گئی ہے، اور آج انہوں نے وکلا سے بھی ملاقاتیں کی ہیں پی ٹی آئی کے، اور میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. آج وہاں پہ کیا ہوا ہے، کافی عرصے بعد عمران خان جو ہے وہ ایک طرح سے منظر عام پر آئے ہیں، اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کی وہ اس میں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں، تو اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اب اس پہ اعلان بھی کر چکی ہے، وہ لا رہے ہیں. کس طرح سے لائیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، عدلیہ کنٹرول کرنے کی جو کوشش پہلے ناکام ہوئی ہے وہ اب کیسے کامیاب ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پہلے زبیر صاحب، پہلے تو اپنے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آپ کو ہوا کیا تھا، آپ کہاں غائب تھے، 10-12 دن نظر ہی نہیں آئے. ڈینگی ٹائیفائڈ عجیب قسم کی کیفیت تھی، اور آپ کو پتہ ہے آج کل موسم بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہفتہ 10-8 دن جو گزرے ہیں بڑے ٹف سچویشن تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور بس میڈیسن لیتے رہے، ریسٹ ہی کرتے رہے. کمزور ہو گئے آپ؟ نہیں، انشاءاللہ ریکور کر لیں گے، انشاءاللہ. ہاں ایسا ریکور کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا عمر صاحب، یہ زبیر صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں، آج عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے ذرا احوال بتائیں اس ملاقات کا، جو کیا کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال ہے. یار پہلے تو زبیر بھائی کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کا پوچھ رہے تھے اور آپ کے بارے میں، تو وہ عمران خان جس دن پابندی ختم ہوئی ہے میرے خیال میں اس دن آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور پابندی ختم ہوتے ساتھ ہی جس دن وہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس دن آخری ویلوگ کیا تھا. آج آپ نے لفظ استعمال کیا رضوان صاحب کہ پابندی ختم ہو گئی ہے. پابندی کیڑی سی؟ جن کے پاس کنٹرول ہے انہوں نے فی الحال معاملات جو ہیں وہ واپس، جن کا حق ہے جو محکمہ داخلہ ان کو دے دی ہیں، ورنہ تو جب عمران خان کی ملاقات کروانی چاہیے انہوں نے کروا لی اور ہو بھی گئی ہے، اب روٹین میں سٹارٹ ہو گئی ہیں. صحیح ہے. تو آج ملاقات تھی. اچھا، اس میں نا آج جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، فیصل چودھری بھی وہاں پر موجود تھے. ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے تھوڑا سا جو سختی ہے وہ اب شروع کی ہے ان کے اوپر، کیونکہ اس کا ریئیکشن بھی، پہلا جو ریئیکشن سامنے ہے وہ تو شیخ وقاص کا آج وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کل توشہ خانہ 2 میں ہائی کورٹ مقدمے کی جو سماعت ہے اس کے لیے تمام ایم این اے، سینیٹرز اور تمام لوگوں کو وہاں پہنچنے کی ہدایت کی ہوئی ہے. تو یہ ہدایت ایسے تو نہیں ہوئی نا، یہ ہدایت کہیں سے آئی ہے نا، یعنی ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. اور اب جو آئینی ترمیم ہونی تھی 26ویں، جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. عمران خان یہ بھی بہانہ کرتے تھے جی ہمیں ہدایت ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے باہر نکلنا نہیں، اٹھا لیے جائیں گے. جی وہ پارٹی والا بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، تو اس میں ایک تو عمران خان نے جو تمام لوگ تھے ان کو نئی اسائنمنٹس جو ہیں وہ دی ہیں، اور جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے مابین جو ایک معاملہ تھا اس کو عمران خان نے آج سلجھا دیا ہے. ان دونوں کو عمران خان نے آج اپنے پاس بلایا، اور پہلے انہوں نے فیصل چودھری کو بلایا، اور بتانے والی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان ان کو پاس لے کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کافی دیر وہاں پر کھڑے رہے، ان سے گفتگو کرتے رہے، سمجھاتے رہے ان کے ساتھ، کیونکہ فیصل چودھری بڑے پرانے پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ بہت پرانے جو الیکشن کمیشن کے کیسز تھے، ہمیں یاد ہے یہ فیصل چودھری ہوتے تھے جو وہاں پہ پیش ہوتے تھے. پھر ان کی بات سنی عمران خان نے ساری، اور سارا کچھ جو معاملہ تھا. پھر اس کے بعد علی ظفر کہیں پاس کھڑے ہوئے تھے تو ان کو ہٹا کے عمران خان نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو بلایا اور ان کو اپنے پاس کھڑا کیا، اور پھر دونوں کے درمیان عمران خان گفتگو کرتے رہے. جو کیونکہ تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، یہ بڑی آہستہ عمران خان سے بول رہے تھے، لیکن جب سلمان اکرم راجہ سے ان کی بات ہوئی تو جو وہاں پر صحافی تھے انہوں نے جو سنا اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا سلمان اکرم راجہ کو کہ مجھے فیصل چودھری کی بہت سی جگہوں پر ضرورت ہے، تم اسے کیسے ہٹا سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے انہیں لیگل ٹیم سے بھی ہٹایا، گروپ سے بھی ہٹا دیا. تو عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو یہ بتایا کہ آپ اسے اس طریقے سے نہیں ہٹا سکتے ہو، آپ پولیٹکس کرو، اس کے جو معاملات ہیں میں نے اس کو کسی وجہ سے لیگل ٹیم میں لگایا، تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ کام کر رہے ہیں. تو پھر عمران خان نے دونوں کو ساتھ کھڑا کیا، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا جفی ڈلوا دی، وہ جفی نہیں، بنیادی طور پر عمران خان دونوں کو دائیں اور بائیں لے کر کھڑے رہے، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور نیو ٹاسک جو ہیں وہ دونوں کو دیے گئے ہیں. پھر بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ عمران خان کی بات ہوئی. اب اس میں عمران خان نے ایک تو جو علی امین گنڈا پور ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو دیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک ملاقات جس دن 3 وکیل ملے تھے، جس دن یہ معاملہ ہوا تھا، فیصل فرید نے حقیقت بتائی تھی لوگوں کو باہر آ کر، جو عمران خان کا میسیج تھا کہ ان کی داڑھی، اچھا عمران خان کی نا اب انہوں نے آج شیو بھی کی ہوئی تھی،
اور بڑے فریش لگ رہے تھے. وہ جو پہلے فیصل نے بتایا تھا کہ ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے جو شکوہ کیا کہ ان کی لائف ترمیم سے پہلے جو حالات سختیاں تھیں وہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. ان کو آج وہ فریش بھی لگ رہے تھے, شیو انہوں نے کی ہوئی تھی, اور اپنا اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے وہ عدالت میں آئے, وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر بات کی. اب اس دن بھی سلمان اکرم راجہ سے ایک ون آن ون ملاقات عمران خان کی ہوئی تھی, اور وہ کافی طویل ملاقات تھی, جس کے بعد سیاسی کمیٹی کے اجلاس ہوئے. سلمان اکرم راجہ نے کہیں عمران خان کو جا کے یہ کہا کہ ہم جو سیاسی کمیٹی میں بات کرتے ہیں وہ کیونکہ بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے رہنما ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو زوم اور ورچوئل اجلاس ہوتا ہے اس سے بات لیک ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو بیرون ملک لوگ تھے ان کو بتائے بغیر ان کو انہوں نے نہیں بلایا, ایک فزیکل میٹنگ انہوں نے مسلسل 2 سیاسی کمیٹیوں کی انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کیے, لیکن خبر تو اس کی بھی باہر آ گئی. اس میں یہی بنیادی طور پر بتایا گیا کہ اب احتجاج کی طرف جانا ہے, ہر ایم این اے, ایم پی اے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیپیسٹی کتنی ہوگی, جلسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. اور لیکن جلسے جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہاں جلسے کرنے کی پشاور میں, کوئٹہ میں, تو اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ ہوگا ان کو جلسے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا چونکہ ایک امپریشن ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ پشاور سے اور ان علاقوں سے ہمارا ایک مومنٹم کریٹ ہو اور اس کے بعد ہم آگے جائیں. اور اس کے ساتھ بہرحال یہ میٹنگ جو تھی اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. آج جو ایک بڑی چیز جو سامنے آئی, ایک کلیش سے بنا ہوا تھا 3-4 دنوں سے فیصل فرید چودھری کو جب سے گروپ سے نکالا گیا تھا, پھر فواد چودھری بھی بیچ میں ان کے لیے میسج آیا, ان کے لیے میسج آیا, کے لیے بھی میسج آیا کہ آپ نے خاموشی رکھنی ہے, بلکہ فیصل فرید چودھری نے اپنے بھائی کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پر, اور فواد صاحب بھی, اور ساتھ یہ والا جو ایموجی ہے وہ انہوں نے لگایا. تو اب فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ چونکہ کپتان کو حکم آ گیا ہے تو اب میں بھی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, ورنہ پچھلے 2-3 دنوں سے بڑی ایک جنگ چلی ہوئی تھی. لیکن عمران خان نے وہ چیز, دیکھیں ہم یہی بات کرتے ہیں, یہ سارے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں, خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. زبیر صاحب, یہ آپ ظاہر ہے کہ تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کنیکٹڈ تو ہوں گے اپنے سورسز کے ساتھ, ذرائع کے ساتھ. اب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس کے اندر جو مطلوبہ مقاصد تھے بظاہر وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. حکومت کھل کے کہہ بھی رہی ہے کہ یحییٰ آفریدی اس کا حصہ نہ بنے, چیف جسٹس وہ باقی 2 ججز اس کا حصہ نہ بنے, اور ہم 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کروں گا میں تھوڑا سا. یہ جو فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ والا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی آہستہ بولنا ہے, ٹھیک, آہستہ بھی تھوڑا بولنا ہے. اچھا, اس میں اب یہ جو ایشو تھا, یہ کوئی ایشو ایسا تھا بھی نہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ نے اس کو کریٹ کر دیا, اور پوری پارٹی ایک طرح سے شروع ہو گئی بہت غصے میں کر گئے, غصے میں. اور بیسیکلی سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں, قابل احترام ہے, لیکن وہ تنقید اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. فواد چودھری صاحب گزشتہ کچھ 1 ہفتے سے ان کے اوپر کافی زیادہ سخت تنقید کر رہے تھے, تو وہ تنقید جو ہے وہ ان کو ناگوار گزر رہی تھی, اور انہوں نے فیصل چودھری کو یہ کہا بھی تھا کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں. حالانکہ اگر ایک جو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں؟ تو باہر بیٹھا ہوا شخص تو آپ کے اوپر تنقید کرے گا, آپ کا اگر مخالف بھی ہے وہ بھی آپ کے اوپر تنقید کرے گا. تو یہی مسئلہ ان کو درپیش تھا, تو اسی وجہ سے ان کو نکالا گیا. باقی تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, صرف یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ساتھ سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور نہیں, کچھ تو باہر کیا بیٹھے ہوئے سوشل لوگ میڈیا کے لوگ تنقید کریں گے نا. آپ سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں نا, آپ روسٹم کے اوپر کھڑے ہو کر وکیل تو نہیں ہے کہ آپ جج کے سامنے اپنے دلائل دیں گے. آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے وکیل ہیں, سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, سیاسی رہنما ہیں, آپ ایم این اے کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں, تو آپ کے اوپر تنقید تو ہوگی. ابھی تو آپ کو دل بڑا کرنا ہے, یہاں پہ تو آپ کے ججز کے سامنے آئیں گی کتاب کھول کر, تو آپ نے دلائل نہیں دینے, تو یہاں پر تو تنقید ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پہلی ان کی اسائنمنٹ ہے, تو وہ پہلی اسائنمنٹ میں تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے آج ان کو یہ سمجھایا بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے فیصل کو بھی کہا ہے کہ فواد چودھری کو کہیں کہ زیادہ تنقید نہ کریں, ہلکا ہاتھ رکھیں, اور ان کو بھی ذرا سمجھائیں.
اور دوسرا سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا ہے کہ یہ تنقید ہوتی رہتی ہے اور آپ اس کو برداشت کریں. اب پالیٹکس ہے تو پالیٹکس میں تو تنقید نہیں ہوگی تو پھر آپ سیاست کر ہی نہیں سکیں گے. دوسرا فواد چودھری کے لیے بھی وہ بھی تھوڑا زیادتی کر جاتے ہیں. جب آپ کے بھائی کو اتنی سپیس ملی ہوئی ہے تو ان کو اس سپیس کو اندر رہتے ہوئے ان کو انٹرٹین کرنے دیں, ان کو اپنا وہ رول جو ان کو ملا ہوا ہے وہ رول تو پلے کرنے دیں نا. آپ ان کو جب آپ تنقید کرتے ہیں تو ان کی جو سپیس ہے وہ بھی آپ ان سے چھین رہے ہیں, بلکہ چھن چکی تھی. تو اگر آپ دوبارہ تنقید کریں گے تو پھر آپ وہ سپیس چھین لیں گے. تو ان کو بھی اب یہ احساس ہونا چاہیے. اور اب جب عمران خان نے کہہ دیا ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن کوئی بھی رہنما جو ہے اتنا ویلیویبل نہیں ہے, اتنا ریلیونٹ نہیں ہے عمران خان کے لیے کہ کسی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ بھائی اسے کہو تنقید نہ کرو. کسی نے کسی کے بارے میں خان اس کا مطلب ہے سافٹ کارنر ہے, سافٹ کارنر ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہی آدمی ہے. تو وہ اگر اپنا اپن ان کو سمجھتے ہیں تو پھر فواد چودھری صاحب کو بھی چاہیے کہ اب تنقید کرنے کے بجائے کوئی مثبت بات کریں, بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ ہی خان صاحب کو باہر نہیں نکال سکتی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن ان کی وجہ سے تھوڑی اندر. ہاں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے تو عمران خان جیل میں نہیں ہے. عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ اس فسطائی اور اس ظلم کے نظام کی وجہ سے ہے جو ان کے اوپر اس وقت مقدمات بنائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے پچھلے 3 ہفتوں سے ان کو ان کے سیل میں اندھیرا بھی تھا, ان کے غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا رہا. ان کے اوپر تو کوئی لیگل کمی بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا کوئی وکیل نہیں ہے, کوئی سیاسی مائنڈز کی بھی کمی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی مائنڈ اگر کوئی ایسا لگ جائے اور وہ باہر آ جائیں تو یہ اگر لگ بھی جائیں تو پھر بھی وہ باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ اس سب کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو چاہتی ہے کہ عمران خان جیل کے یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے کب باہر آنا ہے. ایگزیکٹلی. تو اچھا دوسرا جو آپ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت جو سارا حکومت کا ایک سسٹم تھا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, وہ پلان تو بظاہر اس طریقے سے کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. کچھ انہوں نے حاصل کر لیا کہ عدلیہ کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے, لیکن جو مقصد اوور آل انہوں کا حاصل کرنا تھا کہ جسٹس امین الدین خان جیسے جج کو لگا کر پوری عدلیہ کو ہی ونس فار آل جو ہے فوری طور پر ان کو یہی تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر دیں گے اور یہ جو 2 جج جو سینئر ہیں یہ استعفیٰ دے دیں گے تو اس کے بعد ہم پھر امین الدین خان کو لے آئیں گے جو قاضی فائز سب پلس تھا. اب وہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے استعفے دیے نہیں, بلکہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ ان کی مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آج بھی جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا, اس کا اجلاس کا جو اعلامیہ ہے, چلیں اجلاس کے اندر جو ہوا ہوگا وہ تو ہوا ہوگا نا, لیکن جو اعلامیہ ہے, اعلامیہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہے. اس اعلامیہ کے اندر بھی منصور علی شاہ کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بات کی ہے کہ جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ زیر التوا مقدمات جو سپریم کورٹ میں ختم کرنے کے لیے منصور علی شاہ کا کیس مینجمنٹ سسٹم جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں متعارف کروایا تھا, یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ کا جو نظام ہے وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور رضوان بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی تو پہلے دن دیکھے نا, اس میں بھی تو انہوں نے جو فارمیشن بنائی ہے وہ 2 سینئر جج ہیں ان کے ساتھ, اور جو جسٹس امین الدین ایڈ کیے تھے قاضی, ہاں وہ ان کو ہٹا دیا انہوں نے. 27ویں ترمیم کی وجہ ہی وہی ہے, پہلے دن آتے ہی جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو فیصلے سامنے ہیں. دوسرا جو آپ جس اعلامیے کا ذکر کر رہے ہیں 2 پیراگراف کا یہ اعلامیہ ہے, اس میں 3 دفعہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام ہے. سو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس وقت ایک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی ہیں, آگے جسٹس یحییٰ آفریدی ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل ہے جو معاملات جو حکومت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو آئینی معاملات ہوتے ہیں, وہ جانے آئینی بینچ میں. آئینی بینچ کا جو قیام ہے وہ ابھی بھی اس بارے میں جو چیزیں ہیں وہ آنی ہیں سامنے, کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کے اندر حکومت کی شاید زیادہ وہ ہے اکثریت ہے, تو اس کے ذریعے آئینی بینچز میں شاید اسی طرح امین الدین خان جیسے لوگوں کو لا کے اور معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس کے امکانات بھی کم ہیں. یہ جو نئی آئینی ترمیم ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا اور یہ ساری چیزیں کر کے, اور ہو سکتا ہے اس کے اندر آج نور عالم خان کہہ رہے تھے, کل کوئی اور میں سن رہا تھا کہہ رہے کہ فوجی عدالتوں کی بڑی ضرورت ہے, فوجی عدالتوں کی بہت اس وقت اہمیت ہے. تو فوجی عدالتوں والا معاملہ پہلی ترمیم میں سے تو ختم ہو گیا تھا, اب نئی ترمیم کے اندر یہ چیز بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب اس کے اندر کتنا کوئی دیکھیں, جب آپ دہشت گردی کے عدالتوں میں سیاسی مقدمات چلائیں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے.
اب کسی فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں، جو قوانین بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے لیے دہشت گردی کی عدالتیں، خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں، اور ان کو اسپیڈی ٹرائل کرنے کے لیے بھی دہشت گردی کا الگ سے قانون موجود ہے، اور اس میں 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر آپ سیاسی نوعیت کے مقدمات چلا رہے ہوتے ہیں۔ علیمہ خان پہ بھی 780 لگ جاتا ہے۔ 780 ایک میں آج دیکھ رہا تھا کسی وکیل سردار مسروف کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہوا وکیل ہے، وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، ہاں وہ آئی ایل ایف کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، وہ وکیل ہیں، بڑے ایکٹیو وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو ان کے اوپر جب آپ دہشت گردی کے مقدمات وکلاء کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر لگائیں گے، تو پھر آپ فوجی عدالتیں بنائیں یا سپر ملٹری کورٹس بنائیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نام ہی تبدیل کرتے رہیں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو نئے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی رپورٹ مانگی ضرور ہے کہ یار وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے پاس کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، وہ کس طرح کے کیسز کے اوپر کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ چیز اگر ریفارم کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جب یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس وقت انہوں نے تقریباً کوئی، میرا خیال ہے کہ مجھے فگر یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے دہشت گردی کے جو مقدمات تھے جس میں سزائے موت ہو چکی تھی، ان کی اپیلیں منظور کی تھی اور ان کی سزائیں انہوں نے ختم کی تھی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور وہ سنگین نوعیت کے مقدمات تھے، لیکن ان کے ٹرائل میں ایشوز تھے، وہ ٹرائل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے وہ ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئی تھی، اور وہ وہیں سے انہوں نے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے کالعدم قرار دی تھی۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ فوجداری مقدمات میں اور دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے بڑی اپنی گرپ رکھتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے اے ٹی سی کا ریکارڈ منگوا لیا ہے۔ اور ایک تو اس میں فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے ٹی سی کا ریکارڈ اس لیے بھی منگوایا ہو کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے جب بھی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ہم نے اتنے لوگ گرفتار کیے ہیں، اتنے مقدمات ہیں، دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، اتنے مقدمات ہیں، اتنے عدالتوں میں ہیں، لیکن ان کو سزائیں نہیں ہوتی، تو شاید وہاں سے بھی ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ دیکھیں کہ کیوں جو دہشت گردی میں لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جا رہی۔ تو یہ اچھی بات ہے، جو کنوکٹڈ، جو جینون لوگ ہیں، جو واقعی دہشت گرد ہیں، اور ان لوگوں کو اگر سزائیں نہیں ہو رہی تو آپ اے ٹی سی کے جو ججز ہیں ان کو مانگیں، پوچھیں ان سے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اے ٹی سی کے کورٹس کو اس طرح کے پی ٹی کیسز میں جب انوالو کریں گے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ کیا اپنی پرفارمنس 2 سال سے تو وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کیسز دیکھ ججز کو بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ معاملہ بنتا بھی ہے ہمارے پاس، جو لے کے آگے اگر کسی نے سڑک پہ رکاوٹ بھی کھڑی کی ہے تو اس کے اوپر اینٹی ٹیررزم نہیں، لگائیں میرا گے۔ خیال ہے کہ یہ تو ججز کو کہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی جج کوئی کیس آ بھی جائے تو وہ جج کو جرمانہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ایف آئی آر کی کیوں ہے۔ جس جج نے علیمہ خان کا ریمانڈ دیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ کیا تھا کہ جی وہ پلیڈ کر رہے تھے کہ جی ان کے پاس کوئی شاید بارود تھا، اب وہ جج خود اپنا مائنڈ بھی تو اپلائی کرے، لیکن وہ جج کے اینڈ پہ بھی وہ بھی بیچارے کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ جج کو تو فارغ کر دینا چاہیے۔ اچھا، پی ٹی آئی نے آج توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو الیکشن کمیشن کے خلاف، جو مخصوص نشستوں کے اوپر ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ 2 وضاحتیں سپریم کورٹ کے وہ جو 8 ججز ہیں انہوں نے دیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن کوئی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، تو توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اسکندر سلطان راجہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں جیسے قاضی صاحب سے بھی جان چھوٹی ہے، تھوڑا سا اگر نظام انصاف کی طرف چیزیں جائیں گی تو سب سے پہلی چھٹی تو اسکندر سلطان راجہ کی ہوگی۔ تو یہ اب توہین عدالت کا کیس لگ گیا، دیکھیں اب اس کے اندر کیا کوئی چیز نکلتی ہے۔ یار اس پہ ابھی بھی توہین عدالت نہ لگے، 2 مرتبہ سپریم کورٹ کی وضاحت آ چکی ہے اپنے فیصلے کے اوپر، اور وہ حالی بھی میرے لگتا ہے وہ اجلاس ہی کرتا جا رہا ہے جو تک میں اس پورے نظام کا ایک بینیفیشری جو ہے نا وہ قاضی، اس کی چھٹی ہوئی ہے، باقی ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی، آخر میں جو آج عمران خان کی بہنوں کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ کی جو رہائی ہوئی ہے وہ شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہو، لیکن وہ انصار عباسی صاحب جو خبر دیتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیسکلی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آتا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کی خبر آتی ہے، تو اس خبر کے مطابق انصار عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہے، عدالتی پروسیس ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس دن بڑا اچھا وہ اس کے اوپر جملہ کہا تھا، ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ
بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے کے تحت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو عمران خان کہیں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں تو پھر تو واقعی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، ان کو تو آپ بنیادی سہولیات نہیں دے رہے، یہ کیسی ڈیل ہے؟ تو اگر کوئی خبر دے یا نہ دے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ڈیل ہونی ہے کیا ڈیل وہی نہیں بات ہے، جب ڈیل ہوگی تو اسی نظر آئے گا جیسے سب کو۔ یار علیمہ خان نے آج تقریر اس میں اپنے جو انہوں نے نکل کے لوگوں سے صحافیوں سے بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا، مجھے کہا گیا بار بار کہ آپ نے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرنی ورنہ آپ کو دوبارہ گرفتار کر۔ تو کون کہہ رہا ہے انہیں کہ دوبارہ گرفتار کریں؟ عمران خان سے مل کے آگے وہ بات کرتی ہیں تو کون کہتا ہے کہ نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا جی گرفتار کر لیں گے، تو ڈیل ہوئی ہوتی تو پھر کن مسئلہ سی؟ وہ تو اسی طرح دوبارہ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، اسی طرح وہ باہر اسی طرح کی گفتگو کر رہی ہیں، تو کوئی ہمیں وہ تاثر مل نہیں رہا بظاہر جو رضوان صاحب، ڈیل اور سچی محبت نہیں چھپتی۔ بہت ختم کر دو جی، ادب اس کے بعد کوئی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ کل آپ کے کامنٹس بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔